میں نے کہا رمضان کی تیاری کر لیں، شاید اگلے سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے۔ تو میری بڑی پیاری اسٹوڈنٹ فاطمہ چھوٹی سی کہتی ٹیچر ہمیں اگلے سال کا کیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس سال بھی رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب کسی کے گھر میں کوئی اسپیشل مہمان آنے ہوں تو گھر کو بڑا صاف ستھرا کیا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، سجایا جاتا ہے، اور جتنا اسپیشل گیسٹ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسپیشل صفائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس سال بعد ایک مہمان آتا ہے جس کا نام ہے رمضان۔ تو ہم جیسے کسی خاص مہمان آنے پہ گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی صفائیاں کرنی چاہیے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، توبہ کے آنسو بہا کر، اور اپنے جتنے بھی برے جذبات ہیں، غصہ، بغض، کینہ، حسد، لڑائی جھگڑا، یعنی کہ جتنے بھی بری چیزیں ہیں ان سب کو جھاڑو پھیر کے ختم کر دینا چاہیے۔ تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت اسپیشل مہینہ ہے۔ اتنا اسپیشل مہینہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں ہیں، تو میری امت یہ دعا کرے اور یہ خواہش کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے، کیونکہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ ہمیں تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے، دوسرے معنوں میں کہ انسان بنانے کے لیے آتا ہے، کہ ہم سچ میں صحیح معنوں میں ایک انسان بن جائیں۔ تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تو یہ ہمیں سارے ایک قسم کے سبق دینے کے لیے اور ہماری ایک قسم کے ہمیں رہنمائی دینے کے لیے اور سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تیاری کرے، ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دیں، کیونکہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح اس کا حق نہ ادا کر سکے رمضان کا، تو ہمیں ویسے کیا پتہ کہ ہم اگلے سال ہم رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ بلکہ اگلے سال کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آج یہی بات ہو رہی تھی، میری ایک بہت پیاری چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہے فاطمہ، میں نے اس کو جب یہ بات کی کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، کیا پتہ ہم اگلے سال ہوں کہ نہ، تو اس نے، چھوٹی سی بچی، اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ٹیچر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم یہ رمضان بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ تو بہت پیاری بات کی کہ واقعی ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگلے سال کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی ہم رمضان ہماری نصیب میں ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کو صحیح طرح سے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا صحیح حق ادا کر سکیں۔ تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ آپ ابھی سے تیار کریں گے اپنے آپ کو، کیونکہ دیکھیں نا، جب بھی کوئی آپ نے جیسے فرض کریں کسی سفر پہ جانا ہو تو اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، آپ ہر چیزوں کا اچھے سے مینیج کرتے ہیں۔ تو ابھی سے اپنی روٹین مینیج کرنا شروع کریں، اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنا ٹائم ٹیبل ابھی سے سیٹ کریں کہ تاکہ آپ کو پہلے سے آپ نے سارا کچھ سیٹ کیا ہوگا تو آپ کو رمضان میں کسی قسم کی کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ ہمارے کتنے ہی پیارے ہمارے سے بچھڑ گئے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، میری امی جان، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے۔ تو وہ پچھلے سال میں نے ان کو کہا کہ امی آپ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ یعنی کہ بہت ویک ہو گئی ہیں، آپ روزے کوئی ایک روزہ چھوڑ دیں۔ تو امی نے کہا نہیں بیٹا، میں نے نہیں روزہ چھوڑنا، کیا پتہ اگلے سال میں رمضان کے روزے دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ تو وہی بات تھی، وہ ان کو کیا پتہ تھا۔ تو اسی طرح کتنے ہمارے پیارے تھے، میری ایک اور امی جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، امبا جی، وہ بھی میری دو امیاں اسی سال میں چلی گئیں، اور ان کو یعنی کہ یہ رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور ہمارے کتنے ہی پیارے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اسی لیے انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں انسان سمیٹنا چاہے اتنی زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے پیکج ہوتے ہیں، بونس ملتے ہیں، سیلیں لگتی ہیں دعاؤں کی اور رحمتوں کی، برکتوں کی، تو جتنا سمیٹ سکتے ہیں اتنا زیادہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو کچھ رمضان ایسے مہینوں میں آ رہا ہے کہ ہمارے ورکنگ ڈیز میں آتا ہے، تو ہمیں چھٹیاں نہیں ہوتی، یعنی کہ لیکن ہم نے ابھی سے اپنے آپ ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اچھے اعمال، ہم زیادہ اچھے وظیفے کیسے کر سکتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ اجر و ثواب مل جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں
یعنی کہ جیسے اب ہم ظاہر ہے بچوں کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں، آفس کے کام بھی چل رہے ہیں، میٹنگز بھی چل رہی ہیں، تمام ورکنگ ڈے کوئی چھٹی نہیں ہے، تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج بھی نپٹانے ہیں، اپنی ڈیوٹیز بھی دینی ہے، اسکول کالج جانا ہے، ایگزامز دینے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ابھی سے اپنے گول سیٹ کریں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اور وظیفے اور ایسے اعمال کو ترتیب دیں کہ جو چاہے چھوٹے اعمال ہوں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو۔ ابھی سے اپنے آپ کو فاسٹنگ کی عادت ڈالیں، یعنی کہ کم کھائیں تاکہ رمضان میں آپ کو مشکل نہ لگے۔ اور پھر جب انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہے، رمضان خوشی کا مہینہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطاری کے وقت، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمتیں دیکھتا ہے، رزق کو دیکھ کے، تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ میں اس کا یہ بدلہ دوں گا، اس کے بدلے میں انسان کو یہ ملے گا۔ لیکن واحد روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا بدلہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ آخرت میں ہی میں آپ کو دوں گا، اور اس کا بدلہ میں آپ کو ایسا دوں گا کہ آپ کو اسی دن پتہ چلے گا۔ اور رمضان میں شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا انسان فائدہ اٹھائے اور اپنے اندر چینجنگ لے کر آئے، کیونکہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو چینج ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے اوپر شیطان حاوی ہو رہتا ہے۔ تو اس مہینے میں شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے اندر پلس پوائنٹ، پازیٹیو پوائنٹ اور اچھے اچھے خوبیاں پیدا کرے، اور اپنے آپ کو ہر ممکن چینج کرنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ جب پورا مہینہ اس کی ریہرسل ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ وہ تمام عمر اس کے لیے اندر اس کی نیکیاں پختہ ہو جائیں گی۔ اور ذکر اذکار کا خاص اہتمام کریں، ایسے ذکر کریں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ اگر آپ، یعنی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر ایسے ذکر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد یعنی کہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، یعنی کہ یہ ورد کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ کلمات بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے گرد آپ کے نام سے اللہ کے عرش جو ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو بہت پاورفل ذکر ہیں، اس کو آپ ضرور کریں۔ تو یہ ایسے ذکر ہیں کہ یہ آپ چلتے پھرتے، جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، چاہے میٹنگس ہو رہی ہیں، یعنی کہ کام کرتے ہوئے، اسکول آتے جاتے، تو آپ کا کام کوئی ڈسٹرب ہی نہیں ہوگا، ہانڈی بناتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ایسے ورد کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اور رمضان میں تو پھر ان جو یہ ورد ہیں ان کے تعداد، ان کی جو نیکیوں کی ان کی تعداد ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان سے یعنی کہ اپنا ایک پیکج سیٹ کر لیں کہ دعائیں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ جو روزہ دار ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونی ہی ہونی ہیں، جو آپ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کرنی ہے۔ تو اپنے لیے رزق میں دعائیں مانگیں، اپنے رزق کے بڑھانے کے لیے علم میں اپنی ہدایت کی دعائیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی دعائیں مانگیں، تو کیونکہ روزہ دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو ایسی دعائیں مانگیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آخرت مانگیں، دنیا بھی مانگیں، جیسے آپ یہ دعا کو زیادہ مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے گھر تمام مومنین کے لیے دعا مانگے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو استقامت، تقوی، ہدایت اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے، اور اخلاص کی دعائیں مانگیں۔ تو اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اب ہم دعائیں جیسے مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ میں ہمیں نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے برائی سے بچا لے، تو آپ مینشن کریں، اللہ تعالیٰ کو خاص بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، نام لے کے بتائیں، اللہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، مجھے ان برائیوں سے نجات دے دے، اللہ میاں میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اتنا نیک بننا چاہتا ہوں اللہ میاں، میں بہت زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں، اتنا نیک بننا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ تو جو روزہ ہے وہ قلبی بیماریاں، جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریوں سے شفا کا نام ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو
جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کو جو غریب ہیں، جن کو کھانے کو اتنا نہیں وافر مقدار میں مل رہا، تو ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایک کھجور سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو میں اس کو بہت زیادہ اجر دوں گا، تو اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ تو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، تو جو بھی آپ کسی کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 70,000 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، اور آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو اگر کسی کو ایک لباس بھی پہنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ اور جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اور صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آ سکتے ہیں، اتنا زیادہ کریں، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ اتنا خاص ہے کہ اس کا جو انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو خاص پروٹوکول دینا ہے قیامت والے دن آخرت میں، کہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے ریان، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ روزے داروں کو پروٹوکول دینا ہے۔ تو اپنے روزوں کو طاقتور بنائیے، اللہ کی محفلوں سے میں جا کر، ذکر سے، مسجدوں میں نماز تراویحوں سے، تو اپنے سارے برے اعمال چھوڑ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کریں۔ تو اب خالی بھوک پیاس سے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کے اندر تمام بری عادتیں موجود ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار نہیں کر رہے اور تمام دن سستی سے سو کے گزار رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی یعنی کہ اللہ کو وہ نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ تو جتنی اندر بیماریاں ہیں اپنے اندر، اکھڑ مزاج، بد مزاجی، بد اخلاقی، نفرت، بغض، حسد، حقارت، شہوت، فحاشی، یہ سب جھوٹ جو کچھ بھی ہے، ان سب کو اپنے دل سے نکال باہر پھینکیے اور دل کو پاک صاف کر لیں اور توبہ کریں، اور اچھی اچھی باتیں سنیں، اچھی کتابیں پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں، اچھے اچھے لیکچر سنیں، فضولیات سے دور رہیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے پیاروں کو بھی دور رکھیں۔ تو رمضان آنے سے پہلے ابھی سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں اور اپنی یہ تیاری شروع کر دیں، تاکہ پھر آپ کو رمضان میں کسی قسم کی کوئی مشکل، پریشانی، تنگی نہ ہو، اور آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے اس چیز کا عادی کر لیا ہو۔ رمضان بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی ہمت اور توفیق دے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔